بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پاک وطن ٹی وی نیو یارک کے لیے خصوصی رپورٹ کے ساتھ وجی احمد صدیقی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ سہیل آفریدی خیبر پختونخوا کے نئے وزیر اعلیٰ منتخب ہوئے تو انہوں نے قائد اعظم کی تصویر کو پھینک کر صرف عمران خان کی تصویر اور پاکستان کا پرچم پھینک کر صرف خیبر پختونخوا اور تحریک انصاف کا پرچم لہرایا۔ بات یہیں تک محدود نہیں تھی۔ جب وفاقی حکومت نے اقوام متحدہ کے زیر استعمال 15 سال پرانی بلٹ پروف گاڑیاں خیبر پختونخوا کی پولیس کو دینے کی کوشش کی، جس کا آئے دن مقابلہ دہشت گردوں سے ہوتا ہے، تو سہیل آفریدی نے انہیں ناکارہ اور پرانی کہہ کر واپس کر دیا۔ اور تو اور بیرسٹر سیف نے کہا کہ وفاقی حکومت وزراء کو ان گاڑیوں کے سرحدی علاقوں کے دورے پر لے جائے تاکہ ان گاڑیوں کے مؤثر ہونے کا پتہ چل سکے۔ خیبر پختونخوا کی حکومت کا یہ رویہ نہایت غیر سنجیدہ ہے۔ خیبر پختونخوا کے انسپکٹر جنرل ذوالفقار حمید نے کہا کہ وزیرستان، ہنگو، کوہاٹ اور کرم میں دہشت گردی سے متاثر دیگر علاقوں میں بلٹ پروف گاڑیوں کی سخت ضرورت ہے۔ ہم نے سابق وزیر اعلیٰ سے کہا تھا کہ گاڑیوں کو بلٹ پروف گاڑیوں میں تبدیل کر دیں، اور سابق وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور نے 105 گاڑیوں کو بلٹ پروف بنانے کی منظوری دی تھی اور اس کے لیے 120 ملین روپے بھی مختص کیے تھے۔ ہم نے سائنسی ویب سائٹس پر جا کر دیکھا تو معلوم ہوا کہ آرمر گاڑی کا میٹیریل نہ تو ایکسپائر ہوتا ہے، نہ ہی قدرتی طور پر شکل تبدیل کرتا ہے، صرف گاڑی کی دیکھ بھال نہ ہونے کی صورت میں ناکارہ ہوتا ہے۔ بہرحال کہیں بھی بم پروف یا بلٹ پروف گاڑی کی ایکسپائری درج نہیں تھی، لیکن خیبر پختونخوا کی صوبائی حکومت نے وہ گاڑیاں ناقص اور غیر معیاری قرار دے کر واپس کر دی تھیں۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی نے کہا تھا کہ وفاق کی طرف سے دی گئی بلٹ پروف گاڑیاں خراب اور پرانی ہیں، اور پولیس کو ہدایت کی کہ وہ انہیں واپس کر دیں۔ وفاقی حکومت نے ان الزامات کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ یہ گاڑیاں بین الاقوامی معیار کے حامل ہیں اور دہشت گردی کے خلاف استعمال میں مؤثر ہیں۔ ایک وفاقی وزیر کے مطابق یہ گاڑیاں تقریباً 100 ملین روپے فی گاڑی کی مالیت کی حامل ہیں اور حساس علاقوں میں وفاقی وزراء اور اہم سرکاری افسران کے استعمال میں ہیں۔ وفاقی ذرائع کا بیان ہے کہ اگرچہ گاڑیاں پرانی ہو سکتی ہیں، مگر ان کی حفاظتی افادیت برقرار ہے اور وہ انسداد دہشت گردی کے لیے مختص کی گئی تھیں۔ خیبر پختونخوا کی جانب سے ان گاڑیوں کے معیار پر جھگڑے کے بعد وفاقی حکومت نے فیصلہ کیا کہ یہ گاڑیاں بلوچستان کو بھیج دی جائیں گی تاکہ وہاں دہشت گردی کے خلاف کارروائی کو مضبوط کیا جا سکے۔ لہذا خیبر پختونخوا کو دی گئی بلٹ پروف گاڑیوں کے غیر معیاری ہونے کا دعویٰ صوبائی حکومت کی طرف سے کیا گیا تھا، مگر وفاقی حکومت نے اس کی سختی سے تردید کی ہے۔ لیکن نہ تو وفاقی حکومت نے نہ صوبائی حکومت نے کسی ایسی پارٹی کو اس میں شامل کیا ہے جو یہ تصدیق کرے کہ یہ گاڑیاں معیاری ہیں یا غیر معیاری۔ اس سلسلے میں تنازع جاری ہے اور میڈیا رپورٹس میں دونوں فریقوں کے دعوے شامل ہیں۔ پاکستان میں بلٹ پروف گاڑیوں کی میعاد یا فٹنس کی وضاحت کے حوالے سے مخصوص وزارتی نوٹس یا رسمی حوالہ جاتی رپورٹس کا عوامی طور پر واضح ریکارڈ میسر نہیں ہے۔ تاہم ملک میں عام گاڑیاں جن کے لیے فٹنس سرٹیفکیٹ دیا جاتا ہے اور اس سرٹیفکیٹ کی میعاد عام طور پر 1 سال یا مخصوص مدت کی ہوتی ہے اور اس کا اجرا موٹر وہیکل آرڈیننس کے تحت ہوتا ہے۔ خیبر پختونخوا کو دی گئی بلٹ پروف گاڑیوں کے حوالے سے مختلف میڈیا رپورٹس میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ یہ گاڑیاں 15 سال پرانی ہیں، لیکن ان کی حفاظتی افادیت برقرار ہے اور ان کی میعاد یا فنی حیثیت کے حوالے سے کوئی مخصوص وزارتی نوٹس یا دستاویزی حوالہ جس میں میعاد کی تفصیل ہو عام دسترس میں نہیں آیا ہے۔ وفاقی وزارت داخلہ یا متعلقہ محکمے کی جانب سے اس ضمن میں کوئی سرکاری اعلامیہ یا تفصیلی رپورٹ میڈیا میں شائع نہیں ہوئی جو بلٹ پروف گاڑیوں کی میعاد یا کارکردگی کی باقاعدہ تصدیق کرے۔ لہذا اگرچہ گاڑیوں کی حالت اور میعاد پر
سیاسی اور انتظامی اختلافات موجود ہیں، مگر سرکاری حوالہ جاتی رپورٹس یا وزارتی نوٹس جو مخصوص میعاد کی نمائندگی کرتے ہوں اور عوام کے لیے دستیاب ہوں اصولی طور پر موجود نہیں، یا کم از کم عوامی سطح پر ظاہر نہیں کیے گئے۔ خیبر پختونخوا کو دی گئی بلٹ پروف گاڑیوں کی فنی جانچ یا کسی سرکاری ادارے کی طرف سے سرٹیفکیٹ جاری کیے جانے کے حوالے سے میڈیا اور دستیاب رپورٹس میں واضح اطلاعات نہیں ملتی۔ عام طور پر پاکستان میں گاڑیوں کی فٹنس کے لیے فٹنس سرٹیفکیٹ جاری کیا جاتا ہے، جس میں انجن، ٹائر، بریک اور دیگر فنی پہلوؤں کا معائنہ کیا جاتا ہے۔ یہ سرٹیفکیٹ موٹر وہیکل آرڈیننس 1965 کے تحت جاری ہوتا ہے اور تمام گاڑیوں کے لیے لازمی ہے، خاص طور پر تجارتی اور حفاظتی گاڑیوں کے لیے بھی۔ خیبر پختونخوا کو دی گئی بلٹ پروف گاڑیوں کے بارے میں صوبائی حکومت نے انہیں ناقص قرار دیا اور واپس بھی کیا، مگر وفاقی حکومت نے کہا یہ گاڑیاں معیاری اور حفاظتی لحاظ سے مؤثر ہیں۔ کوئی سرکاری ادارہ یا تیسرے فریق کی طرف سے ان گاڑیوں کی خصوصی فنی جانچ کی تفصیلات یا سرٹیفکیٹ شائع نہیں ہوا جو تصدیق کرے کہ وہ گاڑیاں غیر معیاری یا ناقص تھیں۔ لہذا فی الحال اس بات کے واضح دستاویزی ثبوت یا سرٹیفکیٹ کا کوئی عوامی ریکارڈ موجود نہیں ہے جس سے یہ ثابت ہو کہ خیبر پختونخوا کو دی گئی بلٹ پروف گاڑیاں فنی جانچ کے بعد غیر معیاری قرار پائی یا ان پر کوئی سرٹیفکیٹ جاری کیا گیا ہو۔ یہ معاملہ صوبے اور وفاق کے درمیان سیاسی اور انتظامی تنازع کی صورت میں موجود ہے۔ پاکستان میں بلٹ پروف گاڑیوں کے حوالے سے کوئی بڑا اسکینڈل آج تک سامنے نہیں آیا، مگر خیبر پختونخوا کو دی گئی گاڑیوں کے بارے میں حالیہ تنازع سامنے آیا ہے جسے سیاسی اور انتظامی اختلافات کے طور پر دیکھا جاتا ہے۔ خیبر پختونخوا کی صوبائی حکومت نے وفاق سے ملنے والی بلٹ پروف گاڑیوں کو خراب اور پرانی قرار دے کر واپس کر دیا تھا، جبکہ وفاقی حکومت نے ان دعووں کی تردید کی اور کہا کہ یہ گاڑیاں بین الاقوامی معیار کی حامل ہیں اور ان کی حفاظتی افادیت برقرار ہے۔ اس تنازع نے میڈیا اور سیاسی حلقوں میں خاصی توجہ حاصل کی۔ تاہم یہ عمومی اسکینڈل یا کرپشن کی نوعیت کا معاملہ نہیں ہے، بلکہ تکنیکی معیار پر اختلاف اور انتظامی نااہلی جیسے پہلو ہیں۔ پاکستان میں عام طور پر بلٹ پروف گاڑیوں کے حوالے سے کوئی بڑے پیمانے کا کرپشن یا اسکینڈل رپورٹ نہیں ہوا ہے، لیکن وہ تنازع جو خیبر پختونخوا اور وفاق کے درمیان ہوئے وہ حفاظتی ساز و سامان کی فراہمی اور معیار کے حوالے سے حکومتی سطح پر ایک تنازع ہیں جو عوامی سطح پر خبروں میں آئے ہیں۔ اس تنازع میں کوئی ثابت شدہ کرپشن کے ثبوت یا اسکینڈل سامنے نہیں آیا، مگر صوبے اور وفاق کے درمیان اختلافات کی جھلک صاف دیکھی گئی ہے۔ لہذا پاکستان میں بلٹ پروف گاڑیوں کے حوالے سے کوئی ایسا قانونی یا کرپشن اسکینڈل نہیں جس کا ثبوت دستاویزی طور پر موجود ہو، لیکن حالیہ سیاسی اور انتظامی جھگڑے سامنے آئے ہیں جن کا تعلق گاڑیوں کی حالت اور معیار سے ہے۔ البتہ اس واقعے سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ خیبر پختونخوا کی حکومت دہشت گردی کے خلاف اقدامات کے بارے میں کتنی سنجیدہ ہے۔ خیبر پختونخوا پولیس کو دی جانے والی بلٹ پروف گاڑیوں کی فراہمی وفاقی وزیر داخلہ کے زیر صدارت ہوئی، جس میں کچھ گاڑیاں سیکنڈ ہینڈ یا پرانی تھیں، مگر کوئی واضح کرپشن یا اسکینڈل کا الزام میڈیا میں نہیں آیا۔ البتہ اس قسم کے الزامات ضرور آتے رہے کہ گاڑیاں مہنگی خریدی گئی ہیں جبکہ ان کی اصل قیمت کچھ اور تھی، جیسے کہ سندھ میں ایک بلٹ پروف گاڑی 1.5 کروڑ روپے کے بجائے 17 کروڑ روپے میں خریدی گئی اور یہ الزام سامنے آیا تھا، لیکن اس معاملے کی نہ تحقیقات ہوئی نہ کوئی سرکاری کارروائی۔ اس کے علاوہ پاکستان میں بلٹ پروف گاڑیوں کی خریداری اور فراہمی میں عام طور پر کرپشن یا اسکینڈل کا ثبوت براہ راست سامنے نہیں آیا، لیکن مخصوص واقعات میں معیار اور قیمت کے حوالے سے بحث و تنازع رہا ہے۔ تاریخی طور پر کوئی بڑی منظم اسکینڈل کی فہرست موجود نہیں ہے جو سرکاری سطح پر تصدیق شدہ ہو، لہذا موجودہ اور تاریخی رپورٹس کے مطابق پاکستان میں چند مشتبہ یا متنازع خریداری کے واقعات ضرور سامنے آئے ہیں، مگر وہ اسکینڈل کی مکمل فہرست نہیں ہے، بلکہ افراد یا اوقات کے حوالے سے الگ الگ تنازعات ہیں۔ ان تمام واقعات کی روشنی میں لگتا ہے کہ سہیل آفریدی کا انتخاب اس لیے کیا گیا ہے
کہ وہ وفاق کے ساتھ مسلسل تنازع میں رہیں، اور ان کے تنازع کے نتیجے میں وفاق کوئی ایسا اقدام اٹھا لے جس کے نتیجے میں پی ٹی آئی کو ہمدردی کا ووٹ مل جائے۔ دیکھتے ہیں کہ یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے۔ ہمیں اجازت دیجیے، ہمارے چینل کو لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ دوستوں میں شیئر کیجیے۔ اب ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ و ناصر۔